السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ عرب ممالک میں مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں میں بستیوں کی توسیع کے اسرائیلی حکومت کے فیصلے کی سخت مذمت کی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے زور دے کر کہا ہے کہ تل ابیب حکومت کے گولان کی پہاڑیوں میں بستیوں کی توسیع کے فیصلے سے خطے میں کشیدگی بڑھے گی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ بستیوں کی توسیع کا فیصلہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے اسرائیل کے اس اقدام کو شام کی سلامتی کی کوششوں کو کمزور قرار کرنے کے مترادف قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ گولان کی پہاڑیاں شام کا علاقہ ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ شام کی سرزمین پر اسرائیل کے حملوں کو روکنے اور بین الاقوامی قراردادوں کی تعمیل کے لیے اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرے۔ عراقی وزارت خارجہ نے گولان کی پہاڑیوں میں بستیوں کی توسیع کے اسرائیل کے فیصلے کی بھی مذمت کی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر کی جانب سے جاری ایک تحریری بیان میں بتایا گیا ہے کہ تل ابیب انتظامیہ جس نے گولان کی پہاڑیوں پر اپنے قبضے میں توسیع کی ہے، اس نے خطے میں آبادیاتی ترقی کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ واضح ہے کہ 8 دسمبر کو 61 سالہ اسد حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی 27 نومبر کو شام میں دشمنی میں شدت کے بعد شام پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ گولان کی پہاڑیوں کے آس پاس بفر زون میں داخل ہونے والی اسرائیلی فوج نے قبضے کو مزید آگے بڑھایا اور دارالحکومت دمشق کے 25 کلومیٹر کے اندر گھس گئی۔ اسرائیل نے 1967 سے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل اور شام کے درمیان 1974 میں افواج کے انخلاء کے معاہدے میں بفر زون اور غیر فوجی زون کی سرحدوں کی وضاحت کی گئی تھی۔ شام میں اسد کی بحث سے اقتدار کے خاتمے کے بعد اسرائیلی حکومت نے گولان پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا اور اب علاقے میں غیر قانونی آبادکاری کی توسیع کی خاطر حوصلہ افزائی منصوبے کی منظوری دی ہے۔ اسرائیل وزارت عظمیٰ کے دفتر سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق بین الاقوامی قانون کے تحت شامی علاقہ شمار ہونے والی گولان پہاڑیوں پر قبضے میں اضافے کے بعد تل ابیب حکومت نے اس علاقے میں آبادیاتی پھیلاؤ کے حوصلہ افزائی منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ وزیراعظم بنیامین نتنیاہو جنگ اور شام کی طرف کھلنے والے نئے محاذ کو مد نظر رکھتے ہوئے گولان میں اسرائیلی آبادی کو دوگنا کرنے کی خواہش کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں۔ مقبوضہ گولان پہاڑیوں اور ان کے جوار کی غیر قانونی آبادی کا تسرین میں آبادیاتی پھیلاؤ کے حوصلہ افزائی منصوبے کے لیے 40 ملین شیکل یعنی تقریباً $11 ملین مختص کیے جائیں گے۔ بیان میں نتنیاہو کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ نتنیاہو نے کہا ہے کہ گولان کو مضبوط کرنا اسرائیل کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ چیز اس وقت خاص طور پر اہمیت کی حامل ہے۔ بشار الاسد نے دمشق پر عسکریت پسندوں کے قبضے اور انہیں اقتدار سے معزول کرنے کے بعد اپنے پہلے بیان میں کہا ہے کہ وہ دمشق پر قبضے کے بعد ہی شام سے فرار ہوئے اور انہوں نے ملک کے نئے رہنماؤں کو دہشت گرد قرار دیا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق بشار الاسد نے آج پیر کو اپنے ٹیلی گرام چینل پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ شام سے میری روانگی نہ تو کسی منصوبہ بندی کے تحت ہی اور نہ ہی یہ لڑائی کے آخری اوقات میں ہوا تھا جیسا کہ بعض نے دعویٰ کیا ہے۔ میں دمشق میں اتوار 8 دسمبر کو صبح تک اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہا۔ جب دہشت گرد قوتوں نے دمشق میں دراندازی کی تو میں جنگی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے اپنے روس اتحادیوں کے ساتھ مل کر الزاقیہ چلا گیا۔ شام کے سابق صدر کا کہنا تھا کہ وہ اس صبح حمیمیم بیس پر پہنچے تھے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ جیسے اس علاقے میں میدانی صورتحال خراب ہوتی جا رہی تھی اور روسی فوجی اڈہ خود ڈرون حملوں کی زد میں آ گیا تھا تو ماسکو نے درخواست کی کہ بیس کی کمان 8 دسمبر کی شام کو روس جانے کے لیے فوری انخلاء کا بندوبست کرے۔ حزب اختلاف کے اتحاد نے 27 نومبر کو اپنے شمال مغربی شام کے گڑھ سے برق رفتاری سے کارروائی شروع کی اور تیزی سے بڑے شہروں کو حکومتی کنٹرول سے چھین لیا اور پھر 8 دسمبر کو دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ قبل ازیں AFP کو سابق شامی حکومت کے 5 عہدیداروں نے بتایا تھا کہ عسکریت پسندوں کے دمشق پر قبضے اور حکومت گرانے سے قبل ہی سابق شامی صدر ملک سے باہر جا چکے تھے۔ ان کے مطابق اس سے ایک رات قبل بشار الاسد نے دمشق کے ہوائی اڈے سے روسی کے حمیمیم ایئر بیس تک پرواز کرنے سے پہلے اور وہاں سے ملک سے باہر نکلنے سے قبل اپنے قریبی مشیر سے ایک تقریر تیار کرنے کے لیے بھی کہا تھا اور وہ تقریر انہوں نے نہیں کی۔ امریکہ کی فضاؤں میں پراسرار چیزوں کی پرواز کا انکشاف ہوا ہے جن کو ڈرونز قرار دیا جا رہا ہے، جس پر عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے اور فوج سے مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ امریکی نیوز چینل CNN کے مطابق اڑ رہے یہ چیزیں ممکنہ طور پر ڈرون ہو سکتے ہیں جو حالیہ ہفتوں کے دوران مغربی ساحل کے قریب بھی دکھائی دیے، جو رہائشی علاقوں کے قریب اور حساس مقامات پر بھی پرواز کرتے رہے۔ شعبہ ہوم لینڈ سیکورٹی کے سیکرٹری ایلینڈرو مایورکس نے آج ABC کو بتایا کہ میں امریکہ کے عوام کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ان پر کام کر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق پراسرار ڈرونز کے سامنے آنے کے بعد نیو یارک کے اسٹیورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو جمعہ اور ہفتے کی رات تقریباً 1 گھنٹے تک بند رکھا گیا تھا۔
نیو یارک کی گورنر کیتھی ہوچل نے ہفتے کو کہا کہ معاملہ بہت آگے نکل گیا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ انہوں نے پچھلے مہینے نیو یارک کے ریاستی انٹیلیجنس سینٹر کو ہدایت جاری کی تھی کہ وہ ڈرون نما چیزوں کی تحقیقات کرے اور قانون نافذ کرنے والے وفاقی اداروں کے ساتھ اس حوالے سے مل کر کام کرے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے دہشت گرد تنظیم سمجھی جانے والی ہیئت تحریر الشام کے ساتھ سفارتی رابطہ قائم کیا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ انہوں نے شام میں اسد اقتدار کے موجب گروہوں میں سے ایک کے ساتھ سفارتی رابطہ قائم کیا ہے تاکہ شام میں تمام عناصر کو آئندہ کی حکومت میں شمولیت دی جا سکے۔ برطانوی وزیر نے کہا ہے کہ ہم کیمیائی ہتھیاروں کو کنٹرول میں رکھنا، ان کے استعمال کو روکنا اور تشدد کو جاری نہ رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ لیمی نے وضاحت کی کہ اس لیے وہ تمام کھلے ذرائع استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سفارتی اور خفیہ معلومات کے ذرائع ہیں۔ ہم STH کے ساتھ رابطے کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ لیمی نے 9 دسمبر کو اپنے بیان میں یاد دلایا تھا کہ ہیئت تحریر الشام برطانیہ میں دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل ہے، جس نے اس کے ملک کو محتاط رویہ اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی پیڈرسن نے ہیئت تحریر شام کے رہنما ابو محمد جولانی کے ساتھ شام کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ شام کی بری حکومت کے ذرائع کے مطابق پیڈرسن نے بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد پہلی بار گزشتہ روز دمشق کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے STS کے رہنما شارل سے ملاقات کی۔ اجلاس کے دوران انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2254 میں ترمیم کرتے ہوئے ملک کے موجودہ حقائق کے مطابق لایا جانا چاہیے۔ شامیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تیز رفتار اور مؤثر تعاون کی ضرورت کا ذکر کرتے ہوئے تحریر شام کے سربراہ نے شام کی علاقائی سالمیت، تعمیر نو اور معاشی ترقی کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ شام میں پناہ گزینوں کی محفوظ واپسی کے لیے مناسب ماحول اور ان عملوں کے لیے معاشی اور سیاسی حمایت کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات بغیر جلد بازی کے بہت احتیاط سے اور ماہرین کی ٹیموں کی نگرانی میں کیے جانے چاہیے۔ اسرائیل نے بین الاقوامی جرائم کی عدالت میں گرفتاری کے حکم کے خلاف سرکاری طور پر احتجاج کیا ہے، جو 21 نومبر کو اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتنیاہو اور سابق وزیر دفاع یائر گالینڈ کے خلاف جاری کیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوجی ریڈیو نے نتنیاہو اور گالینڈ کے خلاف ICC کے گرفتاری کے حکم کے خلاف اسرائیل کے سرکاری اقدام کی تفصیلات فراہم کی۔ یہ بتایا گیا کہ ICC نے 21 نومبر کو نتنیاہو اور سابق وزیر دفاع گالینڈ کے خلاف غزہ میں جنگی اور انسانی سوز جرائم کے لیے گرفتاری کا حکم جاری کیا تھا، جس کے خلاف اب اسرائیل نے اپیل دائر کی۔ ICC کے گرفتاری کے حکم کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ نتنیاہو اور گالینڈ کو اب یورپی یونین ممالک، جاپان، کینیڈا، میکسیکو، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، برطانیہ، مرکزی اور جنوبی امریکہ کے تقریباً تمام ممالک، افریقہ کے اکثر ممالک سمیت ICC کے 124 رکن ممالک میں سفر کرنے سے گریز کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا ہے کہ شام کی فوجی بیسوں کے بارے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ روسی صدارتی پیلس کرملن کے ترجمان پیسکوف نے دارالحکومت ماسکو میں میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ ایجنڈے کے موضوعات پر بات چیت کی۔ شام میں موجود روسی فوجی بیسوں سے متعلق سوال کے جواب میں پیسکوف نے کہا ہے کہ تاحال اس موضوع کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ہم ملک کے موجودہ انتظامی قوتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ سب کچھ مذاکراتی عمل کے دوران واضح ہوگا۔ انہوں نے گزشتہ ہفتے ہنگری کے صدر اورحان کے صدر روس پوٹن کے ساتھ ٹیلی فونک ملاقات میں کرسمس کی مناسبت سے یوکرین کے ساتھ فائر بندی اور قیدیوں کے تبادلے کی تجویز پیش کرنے کی یاد دہانی کروائی اور کہا ہے کہ پوٹن نے اس تجویز کی حمایت کی، لیکن یوکرین نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد انصاری کے حوالے سے قطری خبررساں ایجنسی QNA نے خبر دی ہے کہ قطری سفارتکاروں کا ایک وفد دمشق میں قطری سفارت خانہ کھولنے کی تیاریاں مکمل کرنے کے لیے شام پہنچ گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ شام میں عبوری حکومت کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران وفد نے کہا کہ قطر امن، سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے حصوں میں برادر شامی عوام کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قطری وفد نے شامی فریق کے ساتھ شام کو انسانی امداد کی فراہمی کے حجم میں ممکنہ اضافے پر تبادلہ خیال کیا۔ ایجنسی کے مطابق سفارت خانہ منگل کے روز دوبارہ کھلے گا۔ خلیفہ عبداللہ حمود آل شریف ناظم امور ہوں گے۔ قبل ازیں ماجد انصاری نے اطلاع دی تھی کہ امارات بھی جلد ہی شام میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولے گا، جو سابق صدر بشار الاسد کی پالیسیوں کو مسترد کرنے کی وجہ سے 2011 سے بند کر دیا گیا تھا۔ غزہ کی پٹی کے جنوبی علاقے خان یونس شہر کے نزدیک فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے بنائے گئے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے ایک اسکول پر اسرائیلی حملے میں بچوں سمیت کم از کم 20 افراد شہید ہو گئے۔ فلسطینی خبررساں ANC وافا نے یہ اطلاع دی۔ ایجنسی نے کہا کہ وہ اسکول بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہ کے طور پر کام کر رہا تھا، وہاں زخمی لوگ بھی موجود تھے۔
ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے مبینہ طور پر شمالی غزہ کی پٹی میں متعدد رہائشی عمارتوں کو بھی مسمار کر دیا۔ سعودی عرب کے وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق عربیہ کا کہنا ہے کہ رواں سال مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زائرین کی تعداد 15 ملین تک پہنچنے کی امید ہے۔ سعودی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نسک اپلیکیشن کی تیاری نے زائرین کی خدمت کو بہتر بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ کہنا تھا کہ نسک اپلیکیشن کے ذریعے خدمات میں ایک معیاری تبدیلی ہوئی ہے، خاص طور پر روزہ شریف کے لیے اجازت نامے کا اجرا، جس سے زائرین کی تعداد مزید بڑھ گئی اور یہ ضعیف الرحمان کو متعدد خدمات بھی فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حج سیزن کے اختتام سے قبل ہی نئے سیزن کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ اس سے قبل سعودی عرب ادارے حرمین کے امور کی نگرانی کمیٹی نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی خواتین زائرین کے لیے 9 ہدایتیں جاری کی ہیں۔ سعودی حکام نے بیرون مملکت سے انفرادی طور پر نئی گاڑی درآمد کرنے کی اجازت دی ہے۔ غیر ملکی 3 سال میں 1 گاڑی جبکہ سعودی شہریوں کو سال میں 2 گاڑیاں درآمد کر سکتے ہیں۔ الاقتصادیہ کے مطابق زکوٰۃ و کسٹم اتھارٹی کا کہنا ہے کہ بیرون مملکت سے نئی گاڑی درآمد کرنے کے لیے کسی ڈیلر کی ضرورت نہیں ہوگی، تاہم درآمد کی جانے والی گاڑی کا سعودی اسٹینڈرڈ سے مطابقت رکھنا ضروری ہے۔ جو گاڑی درآمد کی جائے مملکت میں اس برانڈ کے ڈیلر کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ ضوابط کے مطابق اس گاڑی کی وارنٹی فراہم کریں اور اسپیئر پارٹس کی مستقل فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ گاڑی کی قیمت پر 5% کسٹم ڈیوٹی اور 15% ویٹ وصول کیا جائے گا۔ آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز یعنی اوپیک کے ارکان نے آرگنائزیشن کا نام تبدیل کر کے عرب انرجی آرگنائزیشن یعنی AVO رکھنے کے لیے ایک قرارداد پر دستخط کیے ہیں۔ SPA کے مطابق سعودی عرب نے اس ہفتے کویت میں 113ویں وزارتی اجلاس کے دوران آرگنائزیشن کا نام تبدیل کرنے اور تنظیم نو کی تجویز پیش کی تھی۔ سعودی عرب کی تجویز کا مقصد آرگنائزیشن کے چارٹر کو وسیع کرنا اور تعمیر نو کے ایک بڑے اقدام کے حصے کے طور پر رکن ملکوں کے درمیان مضبوط تعاون کو فروغ دینا ہے۔ آرگنائزیشن میں شامل 11 مملکت کے اپنے قومی ضوابط کے مطابق اس کی توثیق کریں گے، جس کے بعد یہ تبدیلیاں نافذ العمل ہوگی۔ اجلاس کے دوران تنظیم کے سیکریٹری جنرل نے گزشتہ برسوں میں علاقائی اور بین الاقوامی عدم استحکام کے درمیان توانائی کے شعبے میں درپیش چیلنجوں کی طرف اشارہ کیا۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نایف نے آج پیر کو وزارت کے ہیڈ کوارٹر میں پاکستانی ہم منصب محسن نقوی کا خیر مقدم کیا۔ SPA کے مطابق شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے کہا ہے کہ یہ ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات اور سیکورٹی تعاون بڑھانے کے حوالے سے سعودی قیادت کی ہدایت پر ہوئی ہے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان سیکورٹی تعاون بڑھانے کے طریقوں، خاص طور پر منشیات کی اسمگلنگ سے نمٹنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ اسرائیل کبھی نہیں چاہتا تھا کہ شام کے معزول صدر بشار الاسد ملک چھوڑ دیں۔ فیدان نے سعودی عرب میں قائم القدس ٹیلی ویژن چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں شام کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا۔ اسد کے ساتھ اسرائیل کے قریبی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے ترکی کے وزیر فیدان نے کہا کہ اسرائیل کبھی نہیں چاہتا تھا کہ بشار الاسد وہاں سے نکل جائے۔ اسرائیل اس صورتحال سے ناخوش تھا جو اس نے ایرانیوں کو دیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسد عام طور پر اس کے لیے ایک مفید اعلی کار تھے۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اسرائیل کو اسد انتظامیہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وزیر خاقان فیدان نے کہا کہ کیا آپ نے اسرائیل سے شام میں فوجی آپریشن دیکھا ہے؟ یاد رہے کہ اسرائیل کی جانب سے تمام فوجی کارروائیاں ایرانی ملیشیا کے خلاف تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اسد نے خود کو پیچھے ہٹا لیا تھا اور وہ ایران اور اسرائیل کو اپنی سرزمین پر لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ دہشت گردی میں ملوث نہ ہونے کی شرط کے ساتھ ہمارے ملک کے دروازے اور ہماری قوم کے دل اپنی تمام اولاد کے لیے کھلے ہیں۔ صدر اردوغان نے کل ارض روم میں نوجوانوں سے ملاقات نامی پروگرام میں شرکت کی۔ پروگرام سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اس ملک میں زیادہ تر لوگ ملکی امکانات کے ساتھ اپنی تعلیم مکمل کرنے اور کام کا تجربہ حاصل کرنے کے بعد بیرون ملک چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی اکثریت کو مایوسی کا سامنا ہوتا ہے اور وہ واپسی کے راستے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں دہشت گردی میں ملوث نہ ہونے والے افراد کے لیے اس ملک کے دروازے اور ہماری قوم کے دل پوری طرح سے کھلے ہیں۔ صدر اردوغان نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایک بھی ایسا شخص یا نوجوان نہیں ہے جسے ہم بغیر سوچے سمجھے ضائع کر دیں۔ آپ سب میں سے ہر ایک کی خواہش، تجربے اور صلاحیت کی ہمیں ضرورت ہے۔